اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک فرمان علی اوان، وائس پریزیڈنٹ ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کراچی ڈویژن۔ آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج 2 سپٹمبر 2023 بروز اتوار پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ کراچی سے لے کے خیبر تک ہول سیل مارکیٹ، ریٹیل مارکیٹس، اناج منڈیاں اور جتنی بھی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں آج کے دن بند ہیں۔ اور بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو مہنگائی آئی ہے، سب سے پہلے تو بجلی کے بل، ایک انسان جو بیچارہ ایوریج اگر دیکھے تو 30 سے 40 ہزار کما رہا ہے، اس 30 سے 40 ہزار کا جو اس کا بل 20 ہزار کا آیا ہے، 15,000 روپے کا اس کا کرایہ مکان کا ہے تو 35,000 یہ ہو گیا۔ اب اگر اس نے ایک بائک رکھی ہوئی ہے تو اس کا پیٹرول بھی ہے، اس کے گھر کے اخراجات بھی ہیں، اس کے بچے ہیں تو ان کی دوائیاں بھی ہیں، اس کے علاوہ اس کے اور ڈیلی کے کچن ایکسپینس بھی ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر وہ بیچارہ کیسے اس کو کر پائے گا، کیسے میٹ ہوگا؟ موجودہ صورتحال یقین کریں ناگفتہ ہے، لوگوں کی حالت بہت خراب ہے۔ ہمارے پاس روز لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پیسے دے دیں، ہمیں آٹا لینا ہے۔ ابھی کل ایک ویڈیو آئی ہے، اس ویڈیو کو دیکھ کے یقین کرو میرا دل اور کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صرف 2 کلو آٹا دے دیں، وہ لوگوں کی دعائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال کیوں آئی ہوئی ہے؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ حضرت عمر علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کسی نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر فرات کے دریا کے کنارے کے اوپر ایک کتا بھی بھوکا سو جائے تو اس کا مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو موجودہ جو حکمران ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے اندر درد دل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا، کہ اللہ پاک ان سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے کیا کام کیا، تو کیا یہی کہیں گے کہ ہم نے ملک کے اندر مہنگائی کی ہے؟ اس سے پہلے جتنی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹس آتی تھیں وہ کبھی بھی اس قسم کے ظلم نہیں کرتی تھیں، لیکن اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پہلے تو بجلی کے بل بڑھائے، ان کو ریٹ بڑھائے۔ آپ کے ہمسایہ ممالک میں دیکھیں تو وہاں پہ 300 سے 400 یونٹ بالکل فری آف کاسٹ ہیں، وہاں پہ کوئی پیسے نہیں دیتے۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھیں کہ جو بیچارے جو بل ہے اس کا 200 سے 300 یونٹ کا، تو وہ بل ہماری حالات سے باہر ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لوگوں کی کیا حالت ہوگی، لوگ کیا کریں گے۔ ہم پہلے جو مولانا صاحب تھے ان کی تقریریں سنتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب نفس نفسی کا عالم ہوگا تو قیامت آئے گی۔ تو اب تو ہر بندے کے اوپر یہ نفس نفسی کا عالم آیا ہوا ہے، ہر بندہ اس ٹائم پریشان ہے۔ تو آج کی جو صورتحال ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو ریلیف دینے چاہیے تھے۔ اس کو ریلیف دینے کی بجائے انہوں نے پیٹرول کے ریٹ انکریز کر دیے۔ پیٹرول کے انکریز کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ 14 روپے 15 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا، اس کے ساتھ آپ کا آٹا مہنگا ہوگا، بجلی، ہر ایک چیز مہنگی ہوگی۔ تو سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کو کون لگام دے گا، کون ان کو دیکھے گا؟ موجودہ صورتحال بہت ہی زیادہ خراب ہے، لہٰذا تمام گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ لوگوں کو ریلیف دے۔ اس کو کس قسم کے ریلیف دینے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں، اور ہماری جو اشرافیہ ہے، جو ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو آپ نے ہر چیز فری دی ہوئی ہے، ان کی گاڑیاں فری، ان کی بچوں کی سکول فیس، ان کو ڈرائیورز، ان کو گاڑیاں، ان کو ویگو کے ڈالے آپ نے، ان کو پتہ نہیں کیا کچھ دیا ہوا ہے۔ اور ایک جو غریب بندہ ہے، آپ کے 98% لوگ یہاں پہ پاکستان کے اندر امیر ہیں اور 2% آپ کا اشرافیہ ہے۔ آپ 2% اشرافیہ کو تو آپ نوازے جا رہے ہیں، اور لیکن جو 98% عوام ہے اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ کب تک ایسا چلے گا؟ کب تک لوگ روتے رہیں گے؟ کب تک لوگ دعائیاں دیتے رہیں گے کہ خدا کا واسطہ ہے؟ خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں اس وجہ سے۔ تو ہم گورنمنٹ سے، ہم تمام لوگوں سے یہ ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ بجلی کے بلوں کے اندر اس کی کوئی ریوائز تو کریں، اس کی ریوائز پالیسی لے کے آئیں۔ آپ نے آج دن تک ابھی تک کچھ، آپ نے صرف یہی کہا جی بس جو احتجاج ہو رہا ہے میڈیا میں آپ نے دکھانا نہیں ہے، یہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا۔ آپ نے جو مہنگائی کی طرف پروٹیسٹ لوگ کر رہے ہیں ان کو آپ نے لاسٹ پہ کرنا ہے، تو سر ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں۔ دیکھیں یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ ہماری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم پہلے ہی رو رہے ہیں، آپ کی کتنی فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور اس جب بے روزگاری کے بعد اگر یہ جو صورتحال ہوگی اور ایک بندہ ایک چیز پہ ٹیکس 10 دفعہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، 10 دفعہ ٹیکس دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ کے پیٹ پھر بھی نہیں بھرتے۔ اور آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو امیر لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگانا ہے۔ آپ امیروں کو پوچھتے نہیں ہو، آپ جاگیرداروں کو پوچھتے نہیں ہو، آپ انڈسٹریلسٹ کو پوچھتے نہیں ہو، آپ کے جن کے لوگوں کے بہت بڑے بڑے جن کے اندر بزنس، جن کے ڈالر جو ان کے سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو تو آپ پوچھتے نہیں ہیں آپ۔ اور آپ جو ہے عوام، غریب عوام، جس نے جا کے بیچارہ ایک پیٹرول والا ہے، جو ایک رکشے والا ہے،
اس نے جا کے اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے, اسے رکشے میں پیٹرول ڈلوانا ہے, اس کے اوپر آپ اس کے بعد ٹیکس لگا رہے ہیں آپ اس کو. سر ایسا نہیں کرے, خدا کا واسطہ ہے. اس ٹائم سچویشن بہت مختلف ہو چکی ہے, لوگ تنگ آ چکے ہیں, کس وجہ سے؟ اس مہنگائی کی وجہ سے. مجھے یہ بتائیں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم جو گورنمنٹ کام نہیں کر سکتی بہت جگہ پہ وہ ہم اپنی آپ کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس غریب عوام کو اس مہنگائی سے کیسے ہم ان کو ریلیف دیں؟ ہم نہیں دے سکتے کسی طریقے سے ریلیف. ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کوئی اس کا سلوشن ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. بھائی یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم ان کو کیا کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کیا بہتر کر سکتے ہیں, تو آئیں ان کے ساتھ بیٹھے. دیکھیں ہماری ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا, کچھ عرصے کے اندر 8 مہینے کے اندر ہمارے لاکھوں کے حساب سے نوجوان جن کے پاس ہائیلی کوالیفائڈ تھے, جن کے پاس ڈاکٹر کی, انجینئرنگ کی, آئی ٹی کی ڈگری تھی, وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور جو یورپ کنٹریز ہیں, دوسری کنٹریز ہیں, وہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے, ٹھیک ہے سر آپ آ جائیں ہمارے پاس. تو اس کو آپ سوچیں کہ کم از کم ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع نہ ہو, اور ہمارے اوپر جو کم از کم جو صورتحال بنی ہوئی ہے, خدا کا واسطہ ہے اس کو دیکھیں, اس کو سمجھیں. یہ لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہیں, جو بھی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے, لیکن اس کا آپ سے جو حکومت وقت ہے اسے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے کسی بندے کو کیوں مجبور کیا اس چیز کے لیے. لہٰذا ہم ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کے اس پلیٹ فارم سے, گورنمنٹ سے, تمام اداروں سے اور تمام انٹرنیشنل لوگوں سے یہ ہم اپیل کرتے ہیں, ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا مسلمان برادر ملک ہے, ہمارے جو مسلمان ممالک ملک ہیں وہ ہمیں آئیں, وہ ہمیں سپورٹ کریں, وہ باہر کی انویسٹمنٹ یہاں پہ لے کے آئیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ باہر کے انویسٹمنٹ کیسے آئے؟ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں, ہمارے جو اپنے جو اشرافیہ ہیں, ان کے ڈالرز باہر ہیں, ان کے اکاؤنٹ ان کے باہر ہیں, ان کا پیسہ باہر ہے. ابھی جو ہی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے جی کہ جیسے لوگ چھٹیوں پہ واپس جاتے ہیں, ہمارے جتنے بھی ایم این ایز تھے, ایم پی ایز تھے, بہت بڑے بڑے لوگ, ہم نے دیکھا وہ چھٹیوں کے اوپر اپنے یورپ کنٹریز کے اندر کہیں نہ کہیں چلے گئے ہیں. تو سر جی ہم اس جو ملک ہے, جو بیچارے, تو یہاں کے عوام جو ہے وہ ان کے پاس پاسپورٹ بنوانے کے پیسے نہیں ہیں, کچھ لوگ ایسے ان کے پاس شناختی کارڈ بنوانے کے بھی پیسے نہیں ہیں, تو وہ کہاں اتنے بڑے بڑے ایئر لائنوں کے اندر وہ بیچارے سفر کر کے کہیں جائیں گے. لہٰذا خدا کا واسطہ ہے, رسول کا واسطہ ہے, دیکھیں ہم یہ جو ملک ہے نا, یہ اسلام پہ نام پہ بنا تھا, لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جتنے برادر اسلامی ملک ہیں ان کے اندر ڈالر کتنے کا ہے, ہمارے ملک میں ڈالر کتنے کا ہے. لہٰذا خدا کا واسطہ ہے, ہمیں بار بار ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, عوام اس ٹائم تنگ ہے, عوام کی حالت بہت ہی خراب ہے, بہت ہی خراب ہے اس ٹائم. ہم خدا نہ خواستہ کو خانہ جنگی کی طرف نہ چلے جائیں, ہم کسی ناکام اسٹیٹ کی طرف نہ چلی جائیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر سوچیں, ان کے اوپر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ.